خداوند آسمانی باپ یا ہوا پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو پاسٹر عامر شہزاد گل توحیدی فرام سرگودا کی طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو موضوع جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ انتہائی نازک، کریٹیکل اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پہ بیان کرتے ہوئے یقینی طور پر مجھے کچھ ہچکچاہٹ بھی ہے، لیکن یا تو خدا کے کلام کو دیکھ سکتا ہوں یا تو خدا کے مقدس کلام کی پیروی کر سکتا ہوں یا پھر جھجک اور شرم کا لحاظ کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو اگر اس میرے مضمون سے متفق نہ ہوں، میری آپ سے گزارش ہے خدا را کہ آپ برا نہ مانیے گا، لیکن اس موضوع پر بات کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خداوند آسمانی باپ کے مقدس کلام میں ملاکی کی معرفت خدا کا کلام، اس کا باب نمبر 2، اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، چونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں، حکمت، دانائی، شریعت، تعلیم، ہدایت، خدا کا کلام خدا کے خادم کے پاس ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، اور بحیثیت خادم میری یہی ڈیوٹی ہے کہ میں خدا کے کلام کو وضاحت سے بیان کروں، چاہے اس کے لیے موضوع کتنا ہی نازک کیوں نہ ہو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست، میرے بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، خاص طور پر نوجوان بیٹیاں جو ہیں اور بہنیں اس موضوع کو اگر سن رہے ہیں یا سنیں تو کائنڈلی اس کو ضرور دوسروں تک بھی فارورڈ کیجئے گا۔ آپ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں بات کرتے ہوئے کافی محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مضمون ایسا ہے۔ مضمون ہے استثناء کی کتاب، اس کا باب نمبر ہے 22 اور آیت نمبر 13 سے لے کر خداوند نے چاہا تو آیت نمبر 21 تک ہم پڑھیں گے اور یہیں سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے۔ ایک اور ورژن میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں، اگر کوئی آدمی شادی کرنے کے تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی کو پسند نہ کرے اور پھر اس کی بدنامی کر کے کہے، اس عورت سے شادی کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ کنواری نہیں ہے،
تو جواب میں بیوی کے والدین شہر کے دروازے پر جمع ہونے والے بزرگوں کے پاس ثبوت لے آئیں کہ بیٹی شادی سے پہلے کنواری تھی۔ تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مضمون کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتیں میں کھل کر بیان نہیں کروں گا۔ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیے گا کہ میں بات کہنا اور سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے ہم مسیحیوں میں ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہنوں کو اور تائی، خالہ، پھپھو اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں اور علیحدگی میں ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ خدا کے کلام میں اس آیت مقدسہ کا کیا مطلب ہے اور اس آیت مقدسہ کی کیا اہمیت ہے ہماری مسیحی بیٹیوں کی زندگی میں۔ یہ ہماری ہر بزرگ ماں بہن کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوان بیٹیوں کو علیحدگی میں، سیپریشن میں سمجھائیں کہ اس آیت مقدسہ کے پیچھے خدا کا کیا راز ہے، خدا کا کیا پلان ہے، خدا کا کیا منصوبہ ہے، خدا عورت کے بارے میں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں، اس کی عزت اور حرمت کے بارے میں مقدس کلام کیا فرماتا ہے، اور ہماری بیٹیوں پر، ہماری بہنوں پر کس قدر فرض ہے کہ وہ اپنی عزت کا دھیان رکھیں۔ اور جب یہ تعلیم ہماری بزرگ بہنیں اور بیٹیاں گھر میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، چھوٹی بچیوں کو دیں گی تو یقیناً بدی کو کنٹرول کرنے میں بہت سارا اچھا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی بیٹی کو، بہن کو یہ ادراک ہو جاتا ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں بیچلر ہونا، ورجن ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کنوار پن اس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیٹیاں اپنی جان تو دے سکتی ہیں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں ہونے دیں گی۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں۔ اس آیت کو قطعاً مس انڈرسٹینڈ کوئی مسیحی نہ کرے کہ پتہ نہیں کوئی شہر کا کوئی جو ہے چوک ہوتا ہے، کوئی پھاٹک ہوتا ہے، وہاں پر دنیا اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ نشانات لے کر جانے ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس بیٹھک کی، اس چوپال کی، اس پنچایت کی، جس پنچایت میں اس مرد اور عورت کے باہمی اس لڑائی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا عورت اور مرد کے مابین جو باہمی لڑائی ہوئی ہے کنوار پن کے سبب سے، اس الزام کو لے کر اس پنچایت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قطعاً کلام مقدس نہیں کہتا، خدا معاف کرے کہ کوئی باپ یا ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اشتہار لگاتا پھرے۔ یہ ایسی قطعاً کلام مقدس میں کہیں بھی نہ کوئی نشانی ملتی ہے اور نہ ہی کلام ایسی اجازت دیتا ہے، بلکہ کلام مقدس کا فرمانا یہ ہے کہ وہ اس پنچایت میں، اس جماعت میں جہاں پر لڑائی کا فیصلہ ہونا ہے، عورت اور مرد کے مابین جو جھگڑا ہے، اس فیصلے میں وہ اس ورجن جو لڑکی ہے، عورت ہے،
وہ ثبوت لے کر جائیں گے۔ پھر لکھا ہے اور لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی، پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان یہ موجود ہیں، پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں، تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں۔ اب بہت ساری بات جو ہے بہت دبے لفظوں میں کرنی پڑے گی، اور وہ یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت دبے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب اس عدالت میں، اس پنچایت میں یہ فیصلہ ہوگا، چاہے وہ اگر شرعی دور ہے تو یقیناً سنہیڈرن ہوگی، شرعی دور ہے تو سنہیڈرن ہوگی، تو آج کل تو یہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ بائبل مقدس کی شریعت کا اطلاق جو ہے نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہے جو ہے اس دور میں۔ یقیناً مسیح خداوند کے آنے پر جو ہے مقدس توریت جو ہے، مقدس کلام مقدس جو ہے، اس کا اطلاق ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ تو لکھا ہے اس جھوٹے شخص کو، اس جھوٹے شوہر کو، مرد کو سب سے پہلی بات کیا کی جائے گی؟ کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر نیکسٹ لکھا ہے اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ، چونکہ اس مرد نے اپنی وائف کو بھی ڈیفیم کیا ہے، بدنام کیا ہے، اس کے والدین کو بدنام کیا ہے، لہٰذا اس بدنامی کے بدلے میں بھی اس کے لیے سزا جو ہے وہ جرمانے کے طور پر تجویز کی جائے گی، جو کلام مقدس نے لکھی ہے 100 مسکال۔ 100 مسکال جو ہے یہ سزا، یہ جرمانے کے طور پر اس کو 100 سکے دینے پڑیں گے، چاندی کے 100 سکے اس مرد کو جرمانے اور ہرجانے کے طور پر دینے پڑیں گے۔ پھر لکھا ہے اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے۔ ابھی جیسا کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت میرے بھائی اور بہنیں جانتے ہیں کہ استثنا 24 باب میں ڈائیورس، طلاق دینے کی اجازت ہے۔ استثنا 24 باب میں طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن یہ صورت ایسی آ جائے گی، یہ حالت ایسی آ جائے گی کہ وہ شوہر پھر قطعاً اپنی زندگی میں اپنی اس بیوی کو جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس کو کبھی بھی وہ ڈائیورس دینے نہیں پائے گا۔ یہ رول ہے، بائبل مقدس کا رول ہے، چونکہ اس نے اس عورت پر جھوٹا الزام لگایا، بدنام کیا۔ ایک تو اس مرد کو کوڑے لگیں گے، 100 سکے چاندی کے دینے پڑیں گے جرمانے کے طور پر، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اس بیوی کو پھر ڈائیورس نہیں کر پائے گا، ڈائیورس نہیں کر پائے گا۔ پھر لکھا ہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے۔ ابھی آپ بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، بیٹیوں میں سے کسی کے ذہن میں کوسچن آ سکتا ہے کہ اگر وہ جو شوہر ہے وہ ڈائیورس نہیں دے سکتا، تو اگر آئندہ زندگی میں وہ عورت زنا کرتی ہے تو زنا کی صورت میں یا حرام کاری کی صورت میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ مرد ڈائیورس کر سکتا ہے، لیکن اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مرد اس عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں دینے پائے گا۔ تو آپ کا کوسچن یہ ہونا چاہیے کہ پادری عامر صاحب پھر اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اب مرد چونکہ پابند ہے کہ وہ اس عورت کو جس پر اس نے پہلے جھوٹا الزام لگایا وہ اس کو ڈائیورس نہیں کر سکتا، لیکن فرض کر لیں کہ بعد میں جا کر وہ عورت جو ہے وہ کردار میں خراب ہو جاتی ہے، تو کیا مرد پابند رہے گا کہ وہ ڈائیورس نہیں کر سکتا؟ اگرچہ وہ عورت جو ہے خدا نخواستہ، اگرچہ وہ عورت جو ہے
وہ زناکاری یا حرام کاری کی مرتکب ہوتی ہے؟ تو میرے عزیزو اس کا جواب بہت ہی آسان خدا کی شریعت میں اس کا جواب ہے کہ ڈائیورس دینے کی تو نوبت ہی نہیں پہنچے گی، ڈائیورس دینے کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ اگر وہ عورت حرام کاری کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس عورت اور مرد کو سزائے موت ہوگی، سنسار کیا جائے گا۔ تو کیس یہیں پہ سالو ہو جائے گا کہ اس مرد کے اس عورت کو ڈائیورس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ کہنا کہ وہ ساری عمر اس کو پھر ڈائیورس نہیں کر پائے گا، ہاں جی نہیں کر پائے گا، بشرطے کہ وہ عورت راست باز، نیک اور پاک دامن ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کہیں جا کر وہ عورت غلطی یعنی حرام کاری کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر ڈائیورس اس نے کیا دینی ہے، ڈائیورس سے پہلے ہی عدالت میں کیس چلے گا، اور کیس چلنے کے بعد اس عورت کو اور جو مرد اس کے ساتھ حرام کاری کا مرتکب ہوا ہے ان دونوں کو جو ہے سزائے موت دے دی جائے گی، لہٰذا طلاق دینے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پھر آگے لکھا ہے، پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ میری بات کو یاد رکھیے گا میرے سننے والے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کہ یہ صرف اپلیکیبل ہے جب سنہیڈرن ہو، عدالت ہوگی، شرعی حکم ہوگا، اس وقت کے لیے یہ اپلیکیبل ہے، تب اپلائی ہوگا۔ عام زندگی میں ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن سمجھانے والی بات جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری مائیں، بہنیں، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو خدا را سمجھائیں کہ وہ اپنی عزت کا تحفظ کریں، جب ان کی شادی ہو، جب وہ اپنے گھر میں جائیں تو ان پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ یہ اس چیپٹر میں جو الزام لگایا گیا ہے زناکاری کا کہ شادی سے پہلے کوئی عورت یا لڑکی زناکاری کی مرتکب ہو چکی ہے، ایسا کبھی بھی کوئی الزام ہماری کسی بہن پر، بیٹی پر نہ آنے پائے۔ اگر وہ بیٹی، اگر وہ بہن شریعت کو جانتی ہے، اس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے، اپنی عزت کو بچا کر رکھا ہے، اپنے دامن کو بچا کر رکھا ہے، تو یہ فرض ہماری بزرگ بہنوں کا ہے، بزرگ عورتوں کا ہے کہ وہ بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ورجن ہونا خدا کے کلام کے مطابق کس قدر ضروری اور پاکیزگی کے لیے اہم حکم ہے۔ پھر لکھا ہے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ جی میرے عزیزو، یقیناً موضوع انتہائی اہم تھا، انتہائی نازک تھا۔ میں نے کئی بار سوچا اس کو بیان کرنے سے پہلے کہ مجھے بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ کاہن کے لب شریعت کو محفوظ رکھیں، اور یہ ضروری ہے کہ شریعت کے بارے میں ہماری ساری امت کو، ساری مسیحی قوم کو پتہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ہماری نوجوان بیٹیوں کو، نوجوان بہنوں کو، جو بزرگ مائیں ہیں، جو بڑی عمر کی بہنیں ہیں، خالہ ہے، پھپھو ہے، خدا کے لیے بتائیے، بیٹیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو بتائیے، انہیں سمجھائیے، علیحدگی میں ان کو درس دیجیے کہ ان کا ورجن ہونا، ان کا پاک دامن ہونا کس قدر کلام کے لیے بھی ضروری ہے، ان کے ہونے والے شوہر کے لیے، ان کے ہونے والے شریک حیات کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین میں سمجھتا ہوں موضوع ہے آج کے دور میں، جیسا کہ واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ٹک ٹاک، ایکس وائی زیڈ، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں جس سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، نوجوان بیٹے بیٹیاں تباہ ہو رہے ہیں۔
تو ضروری ہے کہ خدا کی شریعت، خدا کے کلام کو، خدا کے منہ کی باتوں کو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بے راہ روی سے بچ سکیں۔ اور اپنے جو بیٹیاں، خاص طور پر آج کا چونکہ مضمون بیٹیوں کے لیے ہے، تو میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو پاک دامن رکھیے، اور اسی میں آپ کی عزت ہے، آپ کے خاندان کی عزت ہے، آپ کے والد کی، آپ کے بھائیوں کا جو پگڑی ہے عزت والی، وہ آپ کے سبب سے ہی اونچی رہ سکتی ہے، ترہ امتیاز جو ہے وہ آپ کے سبب سے ہی بلند رہ سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اس پیغام کو، اس میسج کو، جو کہ میں نے بہت کوشش کی کہ بہت احتیاط سے میں الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے شیئر کروں، براہ مہربانی اپنے فیملیز میں، اپنے دیگر احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا اس میسج کو، اور بزرگ ماؤں اور بہنوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ نوجوان بیٹیوں کو، اور جو مرد حضرات ہیں وہ نوجوان بیٹوں کو، بچوں کو، یعنی کہ عمر کے مطابق جو ان کی ایج ہے، اس ایج کے مطابق ان کو ضرور سمجھائیں، اور ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ کلام مقدس کے مطابق سکھائیں۔ اسرائیل کا خدا، جہاں اور جہان کا منجی یسوع مسیح ناصری آپ سب کا محافظ و نگہبان ہو، اور خداوند ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے، ہر ایک بہن اور بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، اور ہماری ہر بہن اور بیٹی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ پاک دامن رہیں، باعزت رہیں، اور باوقار زندگی معاشرے میں گزاریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں مسیحیت کا سر بلند ہو، ہماری یسوع مسیح ناصری کا نام سر بلند ہو، اور ہمارے مسیح کا نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند آسمانی باپ اور اس کے بیٹے یسوع کے نام میں آپ سب کو وشالوم۔